السلام علیکم، PIDA کے ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے دعوت اسلامی کے مرکزی عالمی مجلس سے شورا کے رکن حاجی وقار المدینہ اطاری کی قیادت میں وفد نے جموں کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس موقع پر آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وفد نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے دعوت اسلامی کی دنیا بھر میں دینی اور فلاحی کاموں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ دعوت اسلامی جس خلوص اور لگن کے ساتھ دینی کاموں میں خدمت کر رہی ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دین اسلام دین ہدایت ہے، جتنا ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں گے اتنے ہی ہمارے اعمال درست ہوتے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خاص کر عام آدمی کی فلاح کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ہم نے 10 ارب روپے کی لاگت سے سوشل پروٹیکشن پروگرام شروع کیا ہے، جس کا مقصد خالصاً اللہ پاک کی رضا اور مخلوق کی خدمت کا مشن ہے۔ اس سے معاشرے کے ایسے نادار طبقے جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے انہیں ماہانہ بنیادوں پر رقوم کی فراہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرز پر زکوٰۃ کے نظام کو شفاف بنایا ہے تاکہ وہ صرف مستحقین کو ملے۔ آزاد کشمیر میں مساجد کو 200 یونٹ فری بجلی فراہم کی جائے گی۔ اس موقع پر پاکستان اور آزاد کشمیر کی ترقی اور خوشحالی اور سلامتی، مقبوضہ کشمیر، فلسطین کی آزادی اور شہدائے کشمیر کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے وفد کے ہمراہ لان میں پودا بھی لگایا۔ 24 اگست یوم نیلا بٹ کی مناسبت سے 77ویں مرکزی تقریب نیلا بٹ دیر کوٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ پاکستان ہمارے جسم میں خون بن کر دوڑتا ہے، پاکستان ہماری آنے والی نسلوں کا محفوظ مستقبل ہے۔ یوم نیلا بٹ کی مناسبت سے 77ویں مرکزی تقریب نیلا بٹ دھیر کوٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان نے کہا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ جہاں جنوبی ایشیا کی محفوظ مستقبل کا ضامن ہے، وہاں نظریاتی انتشار پیدا کرنے والوں کو جواب بھی ہے۔ پاکستان کی غیر مشروط حمایت ہمیں مجاہد اول نے سکھائی ہے، جس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ شہداء اور غازیوں کی قبریں گواہ ہیں کہ تحریک کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ ہندوستانی فوج اس بات کا ثبوت ہے کہ تحریک آزادی کامیابی کے قریب ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان کی تکمیل کے لیے خون کا آخری قطرہ بہانے کی بات آرمی چیف نے کر کے کشمیریوں کی امنگوں کی ترجمانی کی ہے۔ نیلا بٹ وہ تاریخی مقام ہے جہاں سے میاں نواز شریف نے پاکستان کے ایٹمی ملک ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تحریک آزادی ہو یا ایٹمی ریاست کا اعلان، وہ نیلا بٹ سے ہی ہوا ہے۔ ہمارا موقف ہے کہ پوری ریاست آزاد ہو اور پھر اس کا الحاق پاکستان سے ہو، اور یہ نظریہ ہمیں ہمارے آباء اجداد نے دیا ہے۔ سینئر وزیر و وزیر داخلہ آزاد کشمیر کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال برنالہ کا اچانک دورہ کیا۔ حاضری ریکارڈ کی چیکنگ سمیت OPD ایڈیشنل بلاک کی تعمیر کا جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر داخلہ کرنل ریٹائرڈ وقار احمد نور نے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی قیادت میں حکومت کی جانب سے عوام کو صحت کی سہولیات کے حوالے سے بڑے اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ خدمت خلق سمجھ کر اس مقدس پیشے کو جاری رکھے۔ حکومتی ہدایات کے مطابق تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال برنالہ میں 8 بجے سے 2 بجے تک پہلی شفٹ، دوسری شفٹ 2 بجے سے رات 8 بجے تک ڈاکٹر حضرات موجود ہوں گے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ڈاکٹر حضرات آن کال حاضر ہوں گے۔ ڈیوٹی میں کسی کی لاپرواہی یا غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر مولانا محمد مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت رجسٹریشن کا عمل مکمل نہ ہونے اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے رجسٹریشن کی تاریخ میں 31 اگست 2024 تک توسیع کر دی ہے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید شاہ نے کہا ہے کہ حکومت نے سوشل پروٹیکشن پروگرام کی رجسٹریشن کی تاریخ میں 31 اگست تک توسیع کر دی ہے۔ پروگرام کے تحت رجسٹریشن کا عمل مکمل نہ ہونے اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے۔ اس سے قبل سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت رجسٹریشن کی تاریخ 26 اگست مقرر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر بھر کے شہریوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اس پروگرام میں طے شدہ معیار پر پورے اترنے والے مستحق افراد کو اس حوالے سے آگاہ کریں کہ وہ 31 اگست تک محکمہ سماجی بہبود کے قریبی دفاتر میں جا کر اپنی رجسٹریشن کا عمل مکمل کروائیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مستحق افراد اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ عوام سے گزارش ہے کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے رجسٹریشن پر مامور محکمہ سماجی بہبود کے عملے سے تعاون کریں تاکہ رجسٹریشن کا عمل بر وقت مکمل ہو سکے۔ وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چوتائی کا یوم نیلا بٹ کی تقریب سے خطاب۔ انہوں نے کہا کہ خود کو مجاہد اول کے نظریات کا وارث سمجھتا ہوں۔ نیلا بٹ سے روحانی اور قلبی تعلق ہے۔ نظریہ الحاق پاکستان اور مجاہد اول کے نعرے کشمیر بنے گا پاکستان پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔
وزیر تعلیم آزاد کشمیر دیوان علی خان چغتائی نے یوم نیلا بٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ریاست مشکل وقت سے گزر رہی ہے. ریاست کے اندر تخریب کاری کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے جغرافیائی محاذ پر افواج پاکستان کے جوان پہرا دے رہے ہیں. انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نظریاتی سرحدوں کے وارث سیاسی لوگ ہیں جنہوں نے مجاہد اول کے نظریے کی حفاظت کرنی ہے. ہم کسی کے نظریے کو چھیڑیں گے نہیں، اور کسی نے ہمارے نظریے کو چھیڑا تو اسے چھوڑیں گے نہیں، چاہے لاکھوں سر ہی کیوں نہ کٹانے پڑے. انہوں نے کہا کہ کشمیری تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں مائیں بہنیں اپنی عزتیں لٹا کر تحریک کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں. جوان اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں. ان کا خون ہم پر قرض ہے. شہداء کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. سابق صدر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جرال ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مجاہد اول اور ان کے ساتھیوں نے نیلا بٹ سے تحریک کا آغاز کر کے یہ خطہ آزاد کروایا اور پھر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا کر کشمیریوں کی سمت کا تعین کیا. سابق صدر مسلم کانفرنس مرزا شفیق جرال ایڈوکیٹ نے یوم نیلا بٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کانفرنس نے کبھی اقتدار کی پرواہ نہیں کی. مجاہد اول کے نعرے کو ہر وقت بلند کیے رکھے. کشمیری اپنی آخری سانس تک کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کو بلند کرتے رہیں گے. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم کانفرنس کے چیف آرگنائزر ثاقب مجید نے کہا کہ مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ دے کر ہمیں جو ذمہ داری سونپی ہے اس کو ہم ہر صورت نبھائیں گے. مسلم کانفرنس کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کی نظریاتی فوج ہے. مسلم کانفرنس کا نظریہ ریاست کے لوگوں کے محفوظ مستقبل کی سوچ ہے. سردار عتیق احمد خان نے مشکل ترین حالات میں پاکستان اور مسلح افواج پاکستان کا ساتھ دیا. جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا سردار عتیق احمد خان نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا کر ساتھ دیا. سابق وزیر حکومت اور مرکزی رہنما مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ محمد یاسین خان نے کہا کہ یوم نیلا بٹ کی رونقیں آج بھی بحال ہیں. اقتدار ہو یا اپوزیشن مسلم کانفرنسی کارکنان نے نیلا بٹ کی رونقیں کبھی ماند نہیں پڑنے دی. یوم نیلا بٹ کے تسلسل میں اللہ پاک کی تائید اور حمایت شامل رہی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس تسلسل کو جاری رکھے. تحریک لبیک پاکستان آزاد کشمیر کے امیر میاں عبدالغفور تابانی نے کہا کہ 77 سال پہلے مجاہد اول نے کشمیر بنے گا پاکستان کا جو نعرہ لگایا وہ نعرہ آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ مجاہد اول کے کارکنان لگا رہے ہیں جنہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وزیر قانون انصاف و پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ کی زیر صدارت وزیر اعظم آزاد کشمیر کے متوقع دورہ نیلم کے انتظامات کے حوالے سے ضلعی آفیسران کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا. وزیر قانون کو ڈپٹی کمشنر نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے دورے کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر قانون انصاف اور پارلیمانی امور میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ضلعی افسران درکار مکانیت اسٹاف کی کمی اور عوامی فلاحی منصوبوں پر متعلق دلیل کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بریفنگ دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا نیلم آمد پر شاندار استقبال کریں گے. وزیر اعظم کے سامنے نیلم کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے عوامی مطالبات پیش کیے جائیں گے. وزیر قانون نے محکمہ جات کے سربراہان سے محکمانہ کارکردگی جاری مکمل منصوبہ جات درکار مکانیت اور اسٹاف مسائل اور ضرورت پر تفصیلی بریفنگ بھی لی. وزیر توانائی و آبی وسائل آزاد کشمیر چودھری ارشد حسین نے کہا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی قیادت میں وزراء اور حکومت عوام کے بنیادی مسائل حل کرنے میں ہم وقت مصروف عمل ہے. حلقہ کھڑی شریف میں بلا تفریق تعمیراتی و ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے. وزیر توانائی آزاد کشمیر چودھری ارشد حسین نے منگلہ ہملٹ میں منعقدہ شمولیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کھڑی شریف میں 50 کروڑ مالیت کا تاریخی پیکج لایا جس سے تقریباً 30 کلومیٹر سڑکوں کے ٹینڈر ہو چکے ہیں جن میں سے کچھ سڑکوں پر کام جاری ہے اور کچھ پر جلد شروع ہو جائے گا. منگلہ ہملٹ میں گرلز کالج کے قیام کا کہا انشاءاللہ اس پر کام کریں گے اور آپ کے تمام مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا. انہوں نے کہا کہ حکومت وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی قیادت میں 10 ارب روپے کی مالیت کے تاریخی فنڈ سے غریب یتیم بیوہ اور مستحق خواتین و افراد کی مالی معاونت کرے گی. انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں حکومت نے صحت کارڈ کو بحال کر دیا ہے جس سے مستحق افراد مستفید ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہم صدر ریاست بیرسٹر سلطان محمود چودھری کی ٹیم ہیں. ہمیں فخر ہے کہ قائد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کیا اور کشمیریوں کے حقوق کی جنگ لڑی. قائد کشمیر نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر خطے میں قیام امن ممکن نہیں ہے. وزیر برائے امور منگلہ ڈیم و منگلہ ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری قاسم مجید کا پلجورا ٹاؤن اسلام گڑھ کا دورہ عوامی مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے یقین دہانی کروائی. وزیر حکومت چودھری قاسم مجید نے پلجورا ٹاؤن نیو میرا قادر بدوڑ چنیالہ اور پیرخانہ کے زمرہ سے ملاقات کی اور وارڈ پلجورا ٹاؤن کے مسائل پر تفصیلاً گفت و شنید کی گئی. وفد نے پلجورا پیرخانہ بدوڑ چنیالہ کی مین شاہراہوں کی خستہ حالی سمیت مرکزی شاہراہ میرپور کوٹلی پر بیلداروں کی عدم حاضری کی وجہ سے سڑک کی حالت زار خراب ہونے کا نوٹس لینے اور انہیں حاضر کرنے کا مطالبہ کیا. ٹرانسفارمرز کی خرابی اور وولٹیج کی کمی کے مسئلے سے بھی آگاہ کیا. وزیر حکومت نے تمام مسائل سنے اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی. انہوں نے اس موقع پر کہا کہ میں پورے حلقے کا نمائندہ ہوں. آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ میرے پاس آئیں، اپنے مسائل سے آگاہ کریں. میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ انہیں حل کروں.
آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے زیر اہتمام یوم نیلا بٹ کی مناسبت سے نیلا بٹ کے تاریخی مقام پر محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا۔ محفل مشاعرہ کی صدارت سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کی۔ یوم نیلا بٹ کی مناسبت سے منعقدہ محفل مشاعرہ میں ناز مظفر آبادی، ایم یامین، اعجاز نعمانی، حبیب الرحمان حبیب، قاسم سیلانی، حق نواز مغل، عبدالعزیز زخمی، سائم خان راست، امتیاز مغل اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق احمد خان نے کہا کہ مجاہد اول کی مدبرانہ قیادت میں بالخصوص پنچ کی عوام نے کلیل عرصے میں جدوجہد کر کے ڈوگرا راج کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک آزادی کشمیر میں کشمیریوں کی قربانیوں کو کسی طرح بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قرارداد الحاق پاکستان کے بعد کشمیریوں کی مسلح جدوجہد، آزاد حکومت کا قیام، جموں میں 2.5 لاکھ ریاستی عوام کی شہادت اور آج تک تحریک آزادی کشمیر کے لیے دی جانے والی قربانیاں دراصل تحریک تکمیل پاکستان کی منزل کے حصول کی کڑیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل کشمیر کلچرل اکیڈمی نے وسائل کی کمی کے باوجود ادبی اور ثقافتی تقریبات کا انعقاد کروا کر ریاستی ادب اور ثقافت کو جلا بخشی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل کشمیر کلچرل اکیڈمی فیضان عارف مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے احکامات کی روشنی اور سیکرٹری جموں کشمیر لبریشن سیل اور کلچرل اکیڈمی کی سرپرستی میں اس محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یوم نیلا بٹ تحریک آزادی کشمیر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ کشمیری عوام نے تقسیم ہند کے اعلان کے ساتھ ہی اپنا مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا۔ مجاہد اول کا نیلا بٹ سے اعلان آزادی کا سفر جاری اور ساری ہے، جس کو لبیک کہتے ہوئے آج تک کشمیری عوام ریاست کی آزادی اور علاقے پاکستان کے تسلسل سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں جب کشمیری عوام کی یہ جدوجہد شرمندہ تعبیر ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ دیہی ترقی آزاد کشمیر راجہ زاہد محمود خان کی زیر صدارت پونچھ ڈویژن کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں مالی سال 2023-24 کے منصوبہ جات کی پروگریس اور تکمیل کا جائزہ لیا گیا۔ نئی سے ماہی کے لیے ریلیز ہونے والے فنڈز کے لیے حکمت عملی زیر غور لائی گئی۔ اجلاس میں ڈویژنل ڈائریکٹر نے جاری اور مکمل ہونے والے منصوبہ جات پر بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی راجہ زاہد محمود خان نے پونچھ ڈویژن کے دفتر کے ریکارڈ کی پڑتال سمیت ملازمین کی حاضری بھی چیک کی اور بائیو میٹرک سسٹم کو پورے ڈویژن میں فوری طور پر فعال کرنے کے احکامات جاری کیے۔ غیر حاضر ملازمین کے خلاف کارروائی اور جاری اور مکمل منصوبہ جات کا ریکارڈ 1 ہفتے میں پیش کرنے کا حکم، حاضری یقینی بنانے، بائیو میٹرک کی تنصیب، منصوبہ جات کی مؤثر نگرانی سمیت صرف ورک ڈن کی بنیاد پر ادائیگی کی ہدایات جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر فنڈ زمین پر نظر نہ آئے تو متعلقین کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ نے ڈویژنل ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ پونچھ ڈویژن کے دفتر کا دورہ بھی کیا۔ سابق کمشنر اور صدر انجمن امامیہ میرپور بین المسالک کے سرکردہ رہنما سید ابو طالب کاظمی انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد انہیں آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سابق کمشنر اور صدر انجمن امامیہ اور بین المسالک کے سرکردہ رہنما سید ابو طالب کاظمی وفات پا گئے۔ ان کی نماز جنازہ مولانا سید زوار حسین صادقی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان، سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر جسٹس اعظم خان، سابق وزیر حکومت مسعود خالد، سابق مشیر حکومت سید عزادار کاظمی، سیکرٹری برقیات اور لوکل گورنمنٹ ارشاد احمد قریشی، ملازمین تنظیموں، انجمن امامیہ کے رہنماؤں، کاروباری شخصیت، وکلاء، صحافیوں، سرکاری ملازمین اور سیاسی اور سماجی مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور ان کے عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ترجمان ڈپٹی کمشنر آفس بھمبر نے کہا ہے کہ سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت درخواست گزاروں کا بھرپور خیال رکھا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر خود تمام امور کی نگرانی کر رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال کے احکامات پر تینوں تحصیلوں میں ایس ڈی ایم اور دیگر عملہ دفتری اوقات کار کے علاوہ بھی دستیاب ہے۔ ڈی سی آفس میں کنٹرول روم قائم، جبکہ افسر مال فوکل پرسن ہے۔ معذور، بیواؤں، یتیموں کے ساتھ دیگر کیٹیگریز کے ہر سائل کی بروقت رہنمائی کی جا رہی ہے۔ باشندہ ریاست ڈومیسائل کے لیے متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر عملہ ہفتے کے 7 دن اور 24 گھنٹے متحرک ہے۔ غیر معمولی رش کے باعث اضافی عملے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ سوشل ویلفیئر آفیسر اور عملہ بھی ہمہ وقت موجود ہے۔ حالیہ مونسون بارشوں کے بعد محکمہ شاہراہ بھمبر کی جانب سے بھمبر کے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کو ہٹانے کے ساتھ روڈز کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ بھمبر میں بارشوں کے بعد رابطہ سڑکوں پلوں کو کلیئر کیا جا رہا ہے۔ بھاری مشینری کے ساتھ محکمہ اشارات کا عملہ بھی متحرک ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال تمام تر صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ عوام لینڈ سلائیڈنگ اور ایسے مقامات سے دور رہے جہاں پر محکمہ اشارات کی بھاری مشینری لینڈ سلائیڈنگ کا ملبہ ہٹانے میں مصروف ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ والے ایریاز میں غیر ضروری سفر سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اسسٹنٹ کمشنر حویلی سرفراز شاد کا پولیس نفری کے ہمراہ بازار کا دورہ، پیٹرول پمپ اور اشیاء خورد و نوش کے ریٹس اور مختلف روٹس پر چلنے والی گاڑیوں کے کرایہ نامے چیک کیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی واقع ہوئی ہے، جس سے کرائے اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ کسی بھی تاجر یا ٹرانسپورٹر کو مصنوعی مہنگائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیٹرول پمپس اور اشیاء خورد و نوش کے ریٹس کی چیکنگ کا عمل جاری ہے۔ کوالٹی کی چیکنگ، غلط پارکنگ، مقررہ قیمتوں سے زائد ریٹس،
گوشت، چکن اور اشیاء خوردنوش فروخت کرنے والے تاجروں کو جرمانے کیے جائیں گے۔ تاجر حضرات سے مارکیٹ میں اچھی کوالٹی کی اشیاء خوردنوش اور کوالٹی کے معیار پر کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ کرایہ نامے سے زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ فوڈ اتھارٹی آزاد کشمیر کی کوٹلی میں کارروائی، غیر معیاری دودھ اور مضر صحت اشیاء کے فروخت پر جرمانے عائد کیے۔ فوڈ اتھارٹی آزاد کشمیر نے کوٹلی میں مضر صحت دودھ فروخت کرنے، ایکسپائر اشیاء کی فروخت SOPs کو فالو نہ کرنے پر 1,03,000 سے زائد کے جرمانے عائد کیے۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجئے۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔